آپ پھر عوام کے سامنے کون سا راستہ بچے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ سارے راستے بند ہو گئے تو آج کا جوان پھر ہماری بات نہیں سنے گا. وہ آگے نکل رہا ہے, آگے جا رہا ہے. آپ نے پاپولر جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے, جیتا ہے, جن کے دل اس کے نام سے دھڑکتے ہیں, اسے جیل میں رکھ کر پاکستان کو اپنا مان دے سکتے ہیں, پاکستان کو ترقی پیشرفت دے سکتے ہیں. وہ عمران خان قیدی نہیں ہے, وہ آپ نے پورے پاکستان کو قیدی کیا ہوا ہے, پاکستان کے عوام کو قیدی کیا ہوا ہے. ملاقات ہی کرنے دیتے آپ. اور پھر میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں, آپ کو بھی ہوش ناخن لینے چاہیے. آپ کو وہ لوگ جو سب اقتدار میں بینیفیشری ہیں, پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں. ایک نے کہا تھا میں آپ کی عید سیل بجاؤں گا, دوسرے نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا گجرانوالہ میں, پھر آن لائن تقریروں میں کیا کچھ کہہ رہا تھا. وہ ان کے دل میں جو بغض اور کینہ اور آپ کے بارے میں نفرت ہے وہ موجود ہے. آپ کو لڑا رہے ہیں پاکستان کے عمران خان سے بھی, پورے پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں. کون ڈیمیج ہو رہا ہے؟ آپ ڈیمیج ہو رہے ہو. عوام میں آپ میں بہت فاصلہ پیدا ہو چکا ہے, لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. آپ ان لوگوں کے لیے استعمال ہو رہے ہو جنہوں نے اس وطن کو لوٹا ہے, جو ہارے ہوئے ہیں, ان کو اپنے ہمارے پر مسلط کیا ہے. تمہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں, تم ختم ہو رہے ہو ان کی وجہ سے. یہ انتقام دیا جا رہا ہے تم سے. آپ کی جگہ وہی جو آئین نے بتلائی ہے وہیں چلے جاؤ. فائدہ ہم سب کا, آپ کا بھی. محمود خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری خدا گواہ ہے, اپنی ملٹری کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, اپنی ایجنسیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ضرورت ہے فوج, ہر ملک کی ضرورت نہیں ہے, سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن کہاں کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو جہاں آئین کہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے. سیاست سیاستدانوں کا کام ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا, کوئی چلائے گا اس کو. آپ کا کام سیاست نہیں ہے, آپ اس کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ ڈب اور برگیڈ چلانے کے لیے بنے ہیں, عوام چلانے کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ وہاں ہوں گے, آپ کی اتنی عزت ہوگی جس کی انتہا نہیں ہے. لوگ آپ سے محبت کریں گے, اپنے وطن کا, ہماری جان مال ناموس کی حفاظت کرنے والے کا احترام کریں گے. ان کے ساتھ مل کر ہماری جان مال اور ناموس کی حفاظت نہیں ہوگی, بلکہ ہماری جان مال اور ناموس خطرے میں, تھریٹ میں, ان پر حملہ ہو رہا ہے. ہماری کسی کے ساتھ خدا دعا نفرت نہیں ہے. ہم اصلاح چاہتے ہیں, ہم بہتری چاہتے ہیں, ہم ریفارمز چاہتے ہیں. اور جب ریفارم کے سارے راستے آپ بند کر دیں گے, مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس وطن کے لیے جان دیں گے, مریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس ناجائز قبضے کو ختم کریں گے. کوئی بھول جائے کہ ہم خوفزدہ ہو کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے. ہم اس وطن کو بچائیں گے, اہل وطن کو بچائیں گے. ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک قوم بنیں گے. ہم اس طرح سے جیئیں گے کہ ہمارے بلوچ بھائی یہ فیل کریں گے کہ ہم ان کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں. ڈیٹیچ نہیں ہوں گے. سندھی بھائی, سرائکی, پنجابی, پشتون, گلگتی, بلتی, کشمیری, ہم ایک قوم بن جائیں گے, ایک گلدستہ بن جائیں گے. اگر یہ تفریق اور تقسیم کرنے والی فورسز ایک طرف ہو جائیں تو پاکستان کا فائدہ اس میں, سب کا فائدہ اسی میں, ہر ایک کی عزت اسی میں ہے. لہذا جو بھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, رہیں گے, کچھ بھی ہو جائے رہیں گے. اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی امید ہے. پاکستان کے اندر آج اگر سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے, ایک بڑا حصہ ان کا ہے. اور پھر ان سیاسی قیدیوں کے جو جیلوں میں جوان پنجاب کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہے, عمر سرفراز چیمہ کا ہے, اعجاز چودھری کا ہے, اسی طرح سے محمود رشید صاحب کا ہے, ہاشمی صاحب کا ہے. بلاخر جو جیلوں میں گئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ آزادی کا قافلہ, عدل کا قافلہ, انصاف کا قافلہ, اور پھر یہ وہ ہے استقلال کا قافلہ. وطن کو استقلال دینا ہے. ہم نے فیصلے خود کرنے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ جاتا ہے, کہتے ہیں جناب اللہ روبیو کہتے ہیں, جو اسٹیٹ سیکرٹری فارن سیکرٹری ہے امریکہ کا, کہتے ہیں ہمیں آفر کی گئی ہے غزہ میں فوج لانے کے لیے. یہ پاکستان لگتا ہے بے پدر مادر ہے, اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آپ کو جو چاہے مرضی کرو, نہیں ہونے دیں گے, آپ نہیں کرنا چاہیے. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے؟ کس سے پوچھا آپ نے؟ جو چیزوں کی پاکستان کی اٹھا کر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گود میں رکھو گے جا کر, جو چیز پاکستان کی ہوگی, ملٹری اٹھا کے اس کی گود میں, فورسز اٹھا کے اس کی گود میں, جو چاہیں گے آپ اس کو دیں گے تاکہ وہ آپ کو لیجیے میں سیدھے کرے. آپ پاکستان کے عوام کے اندر آتے ہیں, بندہ و خدا, یہ آپ کو اپنے ساتھ تاج بنائیں گے. ان سے لیجیے میں سیدھے, ان سے پاور لیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا مخلص نہیں ہے, وہ آپ کا مخلص نہیں ہے. آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ, نیتنیاہو مخلص نہیں ہے. اسرائیل آپ کا مخلص نہیں ہے. اسرائیل اگر ایکسپینڈ ہوتا ہے تو پاکستان نہیں رہے گا, پورا ریجن کیا ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کے عوام ہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو طاقتور بھی بنا سکتے ہیں, عزت بھی دے سکتے ہیں, اور پاکستان کے عوام ہیں جو اس ملک کے دفاع میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. بالخصوص جوان, ہمارے جوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان آپ کا ہے, اس کو بچانا بھی آپ نے ہے, اس کو آگے بھی لے کے آپ نے جانا ہے. یہاں پر رول بھی, گورن بھی آپ نے کرنا ہے.
इंतखाबात भी आपने कराने हैं, आपने लड़ने हैं, पाकिस्तान आपका है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के जवान जिस तरह से आज 3 सालों में जो एक जगह खड़े हैं और उन्हें कोई अपनी जगह से नहीं हिला सका, आइंदा भी डटे रहेंगे और मुस्तकबिल और फ्यूचर डट जाने वालों का है, हौसला न हारने वालों का है, न थकने वालों का है इंशाअल्लाह नज़ीर। ये जो सोकर बैठे हुए इख्तिदार की कुर्सी पर, ये इनके आसाब कमजोर, नींद की गोलियां खाने वाले, पता नहीं क्या क्या कुछ खा के इनको नींद आती है, हारे हुए थके हुए इंशाअल्लाह शिकस्त इनका मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम।